وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر منا فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكفرن الله وتكفرن اليتيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم حضرین جمع دلی ملے بھائیوں عزیز بچوں ملت کی میری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ جن کے محنت اور مشقت کی کوشش میں ہم اور آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حضرین جمع
آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا وہ ہے شوہر کے حقوق۔ اس سے پہلے میں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس چیز کو بیان کیا، شوہر اور بیوی کے مشترکہ حقوق کیا ہوتے ہیں اس چیز کو بھی میں نے بیان کیا، اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بیوی کے شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کئی۔ ایک بیوی کے اوپر شوہر کے لیے کون کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ایک بیوی اس چیز کو کرے، وہ حقوق پورا کرے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، خصوصاً آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ سے روکا کروں اور آپ کو کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ذرا ان باتوں کو آپ دھیان سے سننا اور غور کرنا کہ ہمارے شوہر ہمارے لیے کیا ہیں۔ یہ جو آپ کے شوہر ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں، آپ کے کون سی ذمہ داریاں ہیں جسے آپ کو ادا کرنی ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین کے قرآن سے آیت کو لیتے ہیں اور اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان شوہروں کے لیے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ شوہر جو ہے، مرد جو ہے، یہ عورتوں کے اوپر قوام ہے، نگراں ہے، ذمہ دار بنا کر دیتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض ان چیزوں کی عوض میں جو اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو فضیلت دی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ایک شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک شوہر ذمہ دار کے طور پر اپنے بیوی کے لیے وہ چیز کرے گا جو ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا شوہر کی ذمہ داری یہ ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مال کو کمائے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان اپنے بیوی کے لیے خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جا کر کمائیں اور کمانے کے بعد گھر چلائیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ کام کر کر اپنا گھر چلائیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں۔ اور شوہروں کے حقوق میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے شوہروں کی اطاعت کیا کریں۔ پہلا حق یہ ہوتا ہے ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر پر کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اسکول کے اندر اس کے پرنسپل کی بات اور اس کے نگراں کی بات نہیں مانی گئی تو اسکول برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ملک ہے، اگر وہاں کے پرائم منسٹر کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا ذمہ دار، آپ کے گھر کا نگراں، آپ کے گھر کا پرنسپل، آپ کے گھر کا پرائم منسٹر یہ آپ کا شوہر ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کیا کرو، اپنے شوہروں کے حکم کی تعمیل کیا کرو۔ آپ کے شوہر جو کہیں آپ سے کرنے کے لیے اس کو بجا لاؤ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گی، اگر آپ اپنے شوہروں کی
رہی ہو، اگر آپ اپنے شوہروں کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہو تو سنو، آپ لاکھ عبادتیں کر لو، ثواب کے کام ضرور کر لو، آپ تمام روزے رکھ لو، حج بیت اللہ کر لو، دوست کے نمازیں ادا کرو، اس کے باوجود آپ جنت سے محروم رہو گے۔ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والے یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتی ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت سے دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیات کے درمیان میں درس دے رہے ہوتے ہیں، موجود ہے صحابیات کے درمیان میں، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیتے ہوئے بہت ہی عجیب بات کہی۔ کیا کہا؟ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت سنو، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، صدقہ اس لیے کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھا ہے، تم زیادہ تعداد میں جہنم میں موجود ہوگی۔ صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقلنا وبما ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن الاسیر، اے عورتوں تم جہنم میں زیادہ کی تعداد میں اس لیے ہوگی کیونکہ تم لعنت و ملامت کرنے والی ہو، تم چغلیاں کھانے والی ہو، تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرنے والی ہو۔ تو اگر آپ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو تو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جہنم میں داخل کر دے گا، آپ جنت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہروں کی اطاعت کر لی گئی، اگر آپ نے اپنے شوہروں کی حکم کی تکمیل کی، تو میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ آپ کے لیے یہ فرق نہیں ہے کہ آپ جہاد میں جاؤ تبھی آپ کو جنت ملے گی، آپ کے وہاں پر یہ فرق نہیں ہے کہ جنگ لڑو اور شہید ہو جاؤ اس کے بعد آپ کو جنت ملے گی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس نے اپنے شوہروں کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، ایک عورت کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے مہینے سے روزے رکھا کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، قِيلَ لَا تُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت کے تمام دروازے سے داخل ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی ہے آپ کو، ہر حال میں کوئی بھی لمحہ آ جائے، کوئی بھی وقت آ جائے، آپ کو اپنے شوہروں کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اور ہاں میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اگر آپ روزہ رکھ رہی ہیں، فرض روزہ ہے تو چل جائے گا، فرض روزہ یہ چل جائے گا، یہ بغیر شوہر کے اجازت کے آپ رکھ سکتی ہو، لیکن سنو، یہ روزہ جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہی ہو تو بھی آپ کو اپنے شوہر
کی اجازت لینی ضروری ہے۔ بغیر شوہر کے اجازت کے آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، چاہے وہ شوال کے روزے ہو یا بقرہ عید آنے والا ہے ذوالحجہ کے یہ 9 دن کے جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے ہو یا محرم کے روزے ہو، کوئی بھی نفلی روزہ ہو، ایام بیس کا روزہ آپ لے لیجیے، سوموار اور جمعرات کا روزہ لے لیجیے، یہ تمام کے روزے ہوتے ہیں، بغیر شوہر کی اجازت سے آپ نہیں رکھ سکتی ہو۔ اللہ کے لیے ہے لیکن شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، ایک عورت کے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے ان تصوم کہ وہ روزے رکھے، وزوجها شاہد، اور اس کا شوہر اس کے گھر پر ہو، یعنی موجود ہے شوہر اور وہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے کر روزے رکھ رہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ شوہر کے اوپر جو بیوی کا حق ہوتا ہے وہ حق مارا جائے گا۔ شوہر گھر میں موجود ہے، شوہر کو اپنے خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، آپ روزے سے ہیں، شوہر کا ایک حق آپ مار رہی ہے۔ اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ نفلی روزے رکھیں تو شوہروں سے اجازت لے لیا کریں، آپ کے اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اس چیز میں، نفلی روزوں کے اندر بھی۔ اور ہاں ایک چیز اور معمولی سی چیز ہے، ہماری بہن اور بہنیں اس پر دھیان نہیں دیتی، گھر میں کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے چلنے والا ہے، کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں، میری ماں اور بہنوں یہ معمولی ہے، آپ کے گھر میں کوئی ڈکیتی اور چوری کرنے کو نہیں آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی لوٹ مار کرنے نہیں آتا ہے، لیکن سنو جب تک آپ کے شوہروں کی اجازت نہیں ہوتی یہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیں گی جب تک آپ کا شوہر اجازت نہ دے دے، اگر شوہر نے اجازت دیا ہے تو داخل ہونے دیں گے، ورنہ اسے منع کر دیں گے اور گھر سے باہر چلا جائے گا۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے، اور دوسری چیز اپنے شوہروں کی خدمت۔ میری ماں اور بہنوں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرنا، کسی بھی طریقے کی خدمت ہو آپ اس خدمت سے دور نہ رہا کریں، اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک مسئلہ تھا، ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ اس کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھر میں گئی اپنے سسرال کے اندر، اور وہاں پر اس کے ساتھ اور سسر یعنی وہ سب ساتھ میں رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی۔ اب اسے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ساتھ اور سسر کی خدمت کروں، اسے یہ چیز بیکار لگا، وہ گئی مولوی کے پاس اور اس نے دریافت کیا، سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کیا ساس اور سسر کی خدمت میرے اوپر فرض ہے؟ اور ہاں آپ یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پالیں گے کہ صرف فرض ہے، دلیل چاہیے مجھے، جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہا کیا وہ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، ساس اور سسر کی خدمت وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، مجھے صاحب سے دلیل مانگنے لگی۔ مجھے صاحب نے بولا اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہاں اے میری بہن سن لو کہ آپ کا شوہر جو لا لا کر اچھے کپڑے آپ کو پہناتا ہے، کپڑے پہنانا یہ الگ بات ہے، یہ حق ہے شوہر کا کہ اپنے بیوی کو کپڑے پہنائے، اپنے بیوی کو اچھے کھانے کھلائے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ بہت اچھے پہنائے، اپنے حیثیت سے زیادہ پہنائے۔ تو لا کر مجھے صاحب نے کہا کہ آپ کا شوہر جو اچھے کپڑے لا کر آپ کو دیتا ہے، آپ کو گھمانے کے لیے لے کر جاتا ہے، ہوٹلوں سے آپ کے لیے کھانے منگوا کر آپ کو کھلاتا ہے، سال میں یا مہینے کے اندر آپ کے لیے جو زیورات لے کر دیتا ہے، یہ بھی شوہر کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ لے کر آپ کو دے۔ تو یہ چیز میری ماں اور بہنوں اپنے ذہن میں رکھو آپ کہ یہ جو زندگی ہوتی ہے میاں اور بیوی کی،
شوہر اور بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے یہ شریعت اور قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلے گی، یہ قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلنے والی ہے میری ماں اور بہنوں، بلکہ اس چیز کے اندر آپ کو محبت دکھانی پڑے گی، اس چیز کے اندر آپ کو پیار اور محبت کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایک عورت یہ چیز نہیں کہہ سکتی ہے کہ میرا دائرہ یہیں تک ہے لہذا میں یہیں تک کام کروں گی، آگے میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک شوہر یہ بھی کہہ کر پلہ نہیں جھاڑ سکتا ہے کہ میرا کام نہیں تک تھا، آگے جو کرنا ہے آپ کو کرو، میں آگے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ جھکیں گے، تھوڑا سا آپ کی بیوی جھکے گی، انشاءاللہ یہ زندگی میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے آسانی سے کام نکلتی چلی جائے گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں ایسے موقع پر آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنے حقوق کی آپ سے بات کرتی ہو، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے شوہر کے اوپر حق یہ ہے کہ مجھے خوش رکھے، مجھے سنائے، مجھے تمام طرح کی وہ ذمہ داریاں جو آپ کے اوپر آئی دیتی ہیں اس چیز کو کرے، لیکن میری ماں اور بہنوں آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتی ہو۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں 70 سال کی بوڑھی ماں ایک آپ کی ساتھ موجود ہے اور ان سے کھانا بنا کر وہ کھا رہی ہے، آپ کی غیرت سے یہ گوارا کر لیتی ہے کہ 70 سال کی ماں ہو جس سے کھانا بنا کر کھائے، کیا آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے؟ ایک 70 سال کا سفر ہے، بوڑھا ہے، خود سے بستر بچا رہا ہے، خود سے اپنے کپڑے دھل رہا ہے، آپ کا دل پتھر کا ہو گیا ہے کیا کہ آپ اپنے اس سفر کے لیے بستر تک نہیں بچا سکتی ہو؟ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ اپنے حقوق کو سمجھ سکتی ہو تو ذمہ داریوں کو بھی سمجھو۔ آپ سے اگر ماں باپ ہوں گے اس جگہ پر تو آپ بے انتہا اس چیز کو سمجھے گی، آپ کو پتا لگے گا کہ جتنی تکلیف ہوتی ہے 70 اور 60 سال کی عمر میں کام کرنا، آپ کو اس وقت تکلیف محسوس ہوگی، ویسے اپنے شوہروں کے ماں باپ کے لیے بھی کرو، کیونکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں، اور شوہر کی خدمت میں شوہر کی حقوق یہ بھی آتا ہے کہ اس کے باپ اور اس کی ماں کی بھی آپ خدمت کریں۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کچھ صحابیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہر کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہیں ملک دلیل دیجیے، کیا دلیل ہے کہ ساتھ اور سسر کی ہم خدمت کریں؟ کیا دلیل ہے کہ یہ چیز کرنے سے زیادہ میں اور بھی کروں؟ دلیل چاہیے انہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، یہ خود بیان کرتی ہے کہ میری شادی ایک ایسے شخص یعنی حضرت زبیر سے ہوئی جن کے پاس بہت سارے مال نہیں تھے، جائیداد نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیان کرتی ہے کہ میری جب شادی ہوئی ان کے گھر میں ان کے گھوڑے کے لیے 3 فرسخ دور جا کر ان کے گھوڑے کے لیے ان کے باغات سے کھجور کی گٹھلیاں لا کر پیس کر اس کو اپنے شوہر کے گھوڑے کو کھلایا کرتی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا یہ بتاؤ کیا ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئی تھی کہ اپنے شوہر کے گھوڑے کو کھانا کھلائے؟ نہیں آئی تھی، لیکن پیار اور محبت رشتہ یہ میاں بیوی کا جو ہے محبت سے کرنے والا ہے، جس کے عوض میں انہوں نے یہ کیا اور ان کی زندگی کامیاب رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کی بیٹی نبی نے کہہ دیا تھا لوگوں جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے سمجھو مجھے تکلیف دی ہے۔ میری ماں اور بہنوں جب ان کی شادی ہوتی ہے حضرت علی کے گھر میں یہ جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد جو کام یہ کرتی ہے ذرا تاریخ کے اور آپ کو پلٹ کر آپ دیکھیں، یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، شکایت کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے ابو جان
خادم دے دیجیے، ایک نوکرانی دے دیجیے تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی چکی پیستی تھی، چکی پیسنے کے بعد آٹا نکال کر اور اسے چولہے پہ بنا کر گیس چولہا نہیں ہوا کرتا تھا، آسانیاں نہیں تھی، سب کچھ مہیا کرنا تھا۔ سب کچھ مہیا کرنے کے بعد وہ کھانا بناتی تھی اور کھانا بنانے کے بعد اپنے شوہر کو اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کو کھلایا کرتی تھی۔ یہ واقعات آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو حق ہے کہ آپ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، آپ بہتر طریقے سے اپنے شوہروں کی خدمت کیا کریں، یہ آپ کے اوپر دوسری ذمہ داری ہے۔ ایک تیسری چیز آپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہیں، یا کوئی بھی عورت ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہے، اللہ یہ کہ کوئی ضرورت بہت ضروری کام ہے تو نکلنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم اپنا ٹھکانہ تم زیادہ تر اپنے گھروں میں رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اپنے بیویوں کو زیادہ تر اپنے گھروں میں رکھا کرو، ان سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں رہو، اور اگر کبھی ضرورت ہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ضرورت پیش آ جائے تو جاہلیت کی طرح وہ گھروں سے مت نکلا کرے، وہ بناؤ اور سگار کر کے اپنے گھروں سے مت نکلا کرے، بلکہ وہ اپنے اوپر پردے کو ڈال کر باہر نکلا کرے۔ میرے بھائیو، لیکن آج الٹی گنڈا بہتی ہے، گھر میں رہتی ہے تو مولانا جدید سے کہتے نہیں، گھر میں رہیں گی تو کیا بن کر؟ بھنگن بن کر، اور باہر جائیں گی تو ہما مالنی کی اللہ ہے۔ یہ کہاوت یہاں پر آتی ہے۔ آج یہ ہماری ماں اور بہنوں کا ایک فیشن ہو گیا ہے، گھر میں رہیں گی تو ان کے جسم سے پسینہ آئے گا، بدبو آئے گی، لیکن جب شادی میں جانا ہوگا تو قسم قسم کے وہ میک اپ کر کر گھر کے باہر جائیں گے، گھر کے باہر شادیوں کے اندر جائیں گے۔ جو کام انہیں اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ دوسرے کے لیے کر رہی ہیں، کہیں اور جانے کے لیے کر رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اور خصوصاً میں اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ باہر والے کو دکھانے کے لیے آپ میک اپ کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت کون ہے؟ سننا میری ماں اور بہنوں، جو دھیان سے اس بات کو، آج ساری باتیں آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری یہ بھی آئی ہوتی ہے کہ آپ ایسے رہا کرو اپنے گھروں میں کہ آپ کا شوہر آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ ڈپریشن میں نہ آئے، اسے کوئی شکایت نہ ہو، اسے کسی طریقے کا کوئی دکھ نہ پہنچائے میری ماں اور بہنوں، بلکہ ہمیشہ اس کی خوشی کے لیے چلتا کرو۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے صحابیات نے کیا تھا اپنے شوہروں کے ساتھ۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ واقعہ اگر ہم سنیں میری ماں اور بہنوں، یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے یا سنا جائے اور اپنے عملی زندگی میں اس کو نافذ کر لیا جائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔
سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ بہت مشہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی صحابیاں ہیں، انہوں نے وہ مثال قائم کیا ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ عورتیں تھیں جو اپنے شوہر کے لیے بنتی تھی، سنورتی تھی، اپنے آپ کو اپنے اوپر میک اپ کیا کرتی تھی، اچھا کپڑا پہنتی تھی، کس کے لیے؟ اپنے شوہروں کے لیے، نہ کہ باہر جانا ہو تو پہنا کرتے تھے۔ آئیے اس واقعے کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ، ان کے شوہر کم کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے ابو طلحہ تم کافر ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام لانا پڑے گا۔ میرے ماں اور بہنوں ذرا دھیان دینا، آج ہماری بہنیں جو مرتد ہو رہی ہیں، جو جا کر غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، جو غیر مذہب والے سے میں مرکہ لڑا رہی ہے، میں ان کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ام سلیم کے اس واقعے کو سنیں۔ حضرت ابو طلحہ مالدار انسان سے شادی کا نکاح کا پیغام دیتے ہیں، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ جب تک اسلام نہیں لاتے ہو میں نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ کے رسول کی صحابیہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا، کس حضرت میں مہر کیا مقرر ہوا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ان کا جو مہر تھا یہ قبول اسلام تھا۔ پوری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ اسلام لے آؤ یہی میرے لیے مہر ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن ام سلیم نے لوگوں کی عبرت کے لیے بتانا چاہا کہ یہ چیز بھی نکاح مہر بن سکتی ہے، مہر کا حصہ بن سکتی ہے۔ ایمان لائے ابو طلحہ، شادی ہوئی دونوں کے درمیان، ایک بچہ تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بڑا بیمار رہا کرتا تھا، اس کا نام عمیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے اس بچے سے۔ ایک دن ایسا ہوا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے سلسلے میں باہر جانے لگے اور اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا میرے اس بچے کا دھیان رکھنا، اس کی طبیعت اور نہ بگڑ جائے۔ گئے ابو طلحہ باہر، اور اس کے بعد جس دن آنا ہوا اس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ آ رہے ہیں، ادھر تو خبر پہنچ چکی ہے کہ ابو طلحہ آنے والے ہیں۔ ام سلیم نے کہا گھر والوں سے کہ کوئی بھی ابو طلحہ کے لیے نہیں بتائے گا کہ ان کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں ذرا سننا کہ خوش آپ کو اپنے شوہروں کو خوش کیسے کرنا ہے، کس کے لیے آپ کو میک اپ کرنا ہے، اب سننا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو کہتی ہیں کہ اے لوگوں، ابو طلحہ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو طلحہ گھر کو پہنچتے ہیں، اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کا بیٹا پہلے سے بھی بہتر ہے، انتقال ہو چکا ہے بیٹے کا، لیکن ام سلیم کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے سے بھی بہتر ہے۔ میرے بھائی، اگر انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے اور اس کی وفات آ جائے تو کہیں نہ کہیں پہلے سے بہتری کا ایک ذریعہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہے۔ انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا بلکہ کہا کہ آپ کا بیٹا پہلے سے بہتر ہے، اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں میری ماں اور بہنوں، ام سلیم گھر میں بیٹا رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، گھر میں جنازہ تیار ہے، ام سلیم اپنے آپ کو بناتی ہیں، سوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اور میک اپ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتی ہے، ملاقات ہوتی ہے دونوں کے درمیان، اور اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ اے میرے شوہر، میں آپ سے ایک بات کہوں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ یہ بات کیا ہے؟
کہنے لگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دے اور آپ سے وہ مانے کہ میری امانت مجھے چاہیے، تو کیا آپ اس کو ریٹرن کرو گے یا غصہ ہو جاؤ گے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ سامان بیچتا ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ریٹرن کر دیا جائے، اسے واپس کر دیا جائے۔ ام سلیم نے کہا کہ میرے شوہر، آپ کا بیٹا جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو چھین لیا۔ باپ تھے، بڑی غصہ آئی۔ غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کی بیوی نے جو کیا یہ بہت بہتر کیا، اور ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے شوہر کو دقت میں نہ ڈالے، اپنے شوہر کو پریشانی میں نہ ڈالے، بلکہ اپنے شوہر کو خوش کرے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کو اللہ رب العالمین نے 9 بیٹے دیے، سب کے سب حافظ اور عالم ہوئے۔ یہ برکت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی کہ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے آپ سجا پورا کریں، اپنے شوہروں کے لیے میک اپ کیا کریں، اپنے شوہروں کے لیے آپ بنا اور چنا کریں۔ یہ نہیں کہ جب آپ کو باہر جانا ہے تو آپ میک اپ کریں، آپ کو باہر جانا ہے تو اچھے کپڑے پہنے، بلکہ گھروں کے اندر یہ چیز آپ سے کرنا ہے، جس سے آپ کی ازواجی زندگی جو ہے، میاں بیوی کی زندگی بہتر ہوگی۔ آئیے اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری ماں اور بہنوں پر جو بھی حقوق ہیں ان کے شوہروں کے تئیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کو بھی یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ اپنے بیویوں کو صحیح طریقے سے اور بہتر طریقے سے جو بھی حقوق ہے ان کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔